حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ اس طرح وہ سب سے پہلے رسول ہوئے۔ انہوں نے کافی طویل عمر پائی۔ مذہبی روایات کے مطابق ان کی عمر 950 برس ہو گئی، پھر بھی صرف 80 لوگوں نے ہی ان کی دعوت کو قبول کیا۔ جب نوح علیہ السلام کی امت نافرمانیوں سے باز نہ آئی تو آپ نے ان کے لیے بددعا فرما دی۔ اس بددعا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ اب میرے عذاب کی صورت میں ان پہ سیلاب آئے گا جو ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور ان سب کو غرق کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک کشتی بنائیں اور جب میرا حکم ہو تو اس میں اپنے خاندان، پیروکار اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو سوار کر لیں۔ چنانچہ یہ کشتی بنانے کے لیے آپ آبادی سے دور چلے گئے۔ جب لوگوں کو اس کشتی کے بارے پتہ چلا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے اور تمسخر اڑانے کے انداز میں کہنے لگے کہ کیسا احمقانہ خیال ہے کہ ہم طوفان میں ڈوب جائیں گے اور تم اور تمہارے لوگ اس کشتی میں سوار ہو کر بچ جائیں گے۔ آخرکار جب آپ کی کشتی مکمل تعمیر ہو گئی تو خدا کے وعدہ عذاب کا وقت آن پہنچا۔ بالآخر ایک روز اللہ کے حکم سے التنور کے مقام سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روایات کی روح سے دیکھا جائے تو یہ طوفان عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان آیا تھا۔ اس علاقے کو بین النہرین کہا جاتا ہے، لیکن کچھ روایتوں کے مطابق یہ طوفان ساری زمین پہ آیا تھا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ قرآن میں اس کشتی کو سفینہ نوح جبکہ بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا ہے۔ مورخین کے مطابق اس کشتی کی تعمیر 2 برس میں مکمل ہوئی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ اس میں نوح علیہ السلام، ان کا خاندان اور اہل ایمان کے علاوہ مختلف اقسام کے پرندے اور حیوانات بھی جمع کیے گئے تھے۔ یہ طوفان پوری آب و تاب سے شروع ہوا اور جلد ہی تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ پہاڑیاں بھی پانی میں چھپ گئیں اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے تمام قوم ڈوب کے تباہ ہو گئی سوائے کشتی والوں کے۔ یہ طوفان 40 دن تک برابر جاری رہا۔ کئی ماہ تک کشتی سمندر میں بہتی رہی اور آخر 7 ماہ بعد کوہ ارارات سے جا لگی۔ قرآن مجید میں کوہ جودی درج ہے۔ مفسرین کے مطابق شام میں جودی نام کا جزیرہ واقع ہے جہاں یہ پہاڑ موجود ہیں، لیکن اکثر علماء کرام نے کوہ جودی کو ہی کوہ ارارات کہا ہے۔ ان ڈوبنے والوں میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے اللہ سے اس کی سفارش کرنا چاہی تھی لیکن ان کو روک دیا گیا۔ کشتی میں بچنے والے لوگوں سے ہی دوبارہ نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ اس طوفان کی پیش گوئی اور کشتی کی تعمیر کے بارے قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت 36 اور 37 کے مطابق نوح علیہ السلام کو حکم ملا اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہ جو لا چکا۔ پھر غم نہ کر ان کاموں پر جو کر رہے ہیں اور ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بنا اور ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کر، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب پیدائش میں آتا ہے، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام انسانوں کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ اسی کے ساتھ اس کے آگے کتاب پیدائش میں ہی کشتی کی پیمائش کا بھی بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ کشتی میں کس جاندار کو کس طرح رکھنا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آسمانی مذاہب کے علاوہ باقی مذاہب عالم کی روایتوں میں بھی دنیا میں بہت پہلے ایک زبردست طوفان کے آنے کا بتایا گیا ہے۔ قدیم مصریوں کے مطابق ایک عظیم طوفان آیا تھا، اس میں صرف ایک کشتی ہی پانی پہ تیر رہی تھی۔ اس کشتی کا نام گل تھا جو لکڑی کا ایک بہت بڑا تیرتا ہوا مکان تھا۔ اسی طرح آریہ اور ہندی روایات میں دیو کلیان اور اس کے خاندان کے سوا تمام لوگ تباہ ہو گئے۔ ایک صندوق ان کی حفاظت کے لیے مہیا کیا گیا تھا، اور وہ جس وقت اس میں داخل ہو رہے تھے تو تمام جانور چرند پرند بھاگتے ہوئے آئے اور اس میں داخل ہو گئے، اور جب طوفان تھم گیا تو کشتی پارناسس کی چوٹی سے جا لگی۔ مہابھارت میں بھی طوفان کے ہیرو رشی منو کا ذکر ہے۔ ایک مچھلی نے اسے طوفان سے آگاہی دی اور کشتی بنانے کو کہا۔ طوفان کے بعد کشتی عمارت کی چوٹی سے جا لگی، تب منو کو پتا چلا کہ مچھلی کے روپ میں برہما اس سے مخاطب تھا۔ ایرانی روایات میں بھی ایک طوفان اور ایک بڑے جہاز کا ذکر ہے۔ ہرمیس کوزیوس دیوتا نے خوفناک بارش کی اطلاع دی
तब जियोस ने अपने एक बूढ़े शख्स को शाहबलूत की लकड़ी से एक जहाज तैयार करने और इसमें वाफर मिकदार में अशिया खुर्दनी जमा करने का हुक्म दिया। जब इस मर्द ज़ईफ ने और इसकी बीवी पैरो ने जहाज में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया तो जियोस ने तूफान बर्पा कर दिया। 40 रात मी बरसा, आखिर कश्ती परनाक की चोटियों से आ लग गई। इन तमाम रिवायत के मुताबिक दुनिया में बहुत पहले एक बड़े तूफान का जिक्र मिलता है और मुश्तरका बात यह है कि सब में ही कोई कश्ती इस्तेमाल की गई थी। ये तूफान नूह ही था और ये कश्ती आर्क थी। इसके आकर रुकने का ज्यादा मुनासिब महल वकू कोहे अरारात है, क्योंकि सिलसिला कोहे अरारात के मशरिक की तरफ वाक़या पहाड़ों से साफ पता चलता है कि किसी वक्त ये इलाका पानी के नीचे डूबा हुआ था। आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोहे अरारात पर चढ़कर कश्ती नूह का पता चलाया जाए। 1829 ईस्वी में जर्मनी के एक प्रोफेसर पिट ने सबसे पहले अरारात पर चढ़कर देखा तो चोटी को गोल चबूतरे की मानंद पाया जो ठोस दागी बर्फ से दबा हुआ था। एक हवाबाज के मुताबिक इसे बर्फ के नीचे बहुत दूर एक स्याह डब्बा दिखाई दिया और शायद इसमें आर्क है। कोहे अरारात तुर्की का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये तुर्की में ईरान और आर्मीनिया की सरहद के करीब वाक़या है। कदीम मजहबी रिवायत के मुताबिक तूफान नूह के बाद नूह की कश्ती इस पहाड़ की चोटी के साथ रुकी थी। अरारात का नाम सबसे पहले बाइबल में मिलता है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि तूफान नूह की कश्ती आर्क इसी पहाड़ की बड़ी चोटी पर आकर ठहरी थी। बाइबल में लिखा है कि 7वें महीने की 17वीं तारीख को अरारात की पहाड़ियों पर रुक गई थी। इसी तरह आज भी दुनिया के अक्सर लोगों को यकीन है कि अरारात की चोटियों पर जमी हुई हजारों बरस पुरानी बर्फ के नीचे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजूद है। आर्मीनिया के लोग इस रिवायत पर यकीन रखते हैं कि तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में बसने वाली पहली कौम आर्मीनिया के लोग थे। अरारात के दामन में एक गांव अगरी वाक़या है। रिवायत के मुताबिक यहीं पर नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती बनाई थी। अरारात को फारसी में कोहे नूह भी कहते हैं। अल मुख्तसर हासिल कलाम बात यह है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक निशानी है, एक पैगाम है कि इंसानियत की बका अल्लाह के अहकामात की तामील में ही है। अगर इंसानियत को तबाही से बचाना है तो खुदा के अहकामात पे मनवन अमल किया जाए।